بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی ماننے والا جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معزز حاضرین، انہی آیات کو گزشتہ صحبت میں بھی بیان کیا گیا تھا جو باتیں رہ گئی تھیں۔ اللہ تعالی گھریلو حالات سدھارنے کے بعد اس کا حکم دینے کے بعد کہ کس طریقے سے میاں بیوی کے حالات بہتر ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اب حکم دے رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کی ذات میں کسی چیز کو شریک مت کرو، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور نہ ہی افعال میں اور نہ ہی آثار میں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت۔ تو اللہ کی عبادت کا حکم دیا، فرمایا کہ تم گھریلو حالات بہتر بنا لیتے ہو تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے کمال کی بات اور تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت جب کرو گے تو اللہ کے صفات تمہارے اندر آ جائیں گے۔ دنیا بھر کے لوگ اللہ کی عبادت نہ کریں تب بھی وہ معبود برحق ہے، پوری دنیا اسی کی عبادت کرنے لگ جائے ایک ایک لمحہ تب بھی وہ معبود برحق ہے۔ اس کے معبود ہونے میں نہ کسی کی عبادت کا دخل ہے اور نہ کسی کی نافرمانی کا دخل ہے، بس تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم کیا کرو، عبادت کرو، بندگی کرو۔ فرماتے ہیں زندگی ہستز برائے بندگی، زندگی ہستز برائے بندگی، زندگی ہستز برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی ملی ہی ہے عبادت کے واسطے، یہ زندگی کہے کے لیے ملی ہے عبادت۔ کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کریں
اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو عبادت کہتے کس کو ہیں؟ جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا، انتہائی عجز و انکساری، نیاز مندی کرنے کا نام عبادت ہے۔ جی، عبادت کا اثر آ جانا چاہیے۔ ایک آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کے آثار کیا؟ اثر اس کے اندر عاجزی آ جانا، اس کے اندر انکساری آ جانا، اپنی نمازوں کا خیال نہیں آنا اس کو، میں نے بہت بڑی بندگی کر لی ہے، نہیں، میں نے کیا کیا، میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے کرم نے کرا لیا ہے، اس سے کیا ہو سکتا۔ اور حقیقت میں غور کر کے بھی دیکھیں گے وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے طرف سے عبادت میں شامل ہے، جسم سے لے کر، ارکان سے لے کر، جی، عبارتوں سے لے کر، اداؤں سے لے کر، ایک نماز ہی کو لے لیجئے، نماز کا ایک عمل تو بھی بتا دیجئے جس میں ہمارا دخل، کوئی چیز ہماری ہو، ہے کوئی جس میں ہمارا ہے؟ قرآن کی جو عبارتیں پڑھتے ہیں وہ ہماری ہیں، ارکان نماز جو ادا کرتے ہیں وہ کیا ہمارے ہیں؟ تسبیحات نماز جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہمارے ہیں؟ اور نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، زندگی ہماری ہے، جی، سات صفات ہونا چاہیے نماز کے لیے، وہ ہمارے ہیں، حیات ہماری ہے، علم کیا ہمارا ہے، قدرت کیا ہماری ہے، وہ اگر اپنی قدرت روک لے تختہ بن کے کھڑ جائے، نہ رکوع کر سکیں گے نہ ہی سجدہ کر سکیں گے، سمجھے؟ یہ سب ارکان عبادت ہیں۔ عبادت کا یہ ارکان عبادت کا ماحصل، اس کا اثر بندے کے اندر یہ آ جائے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے کرم کا، اس کے کرم نے کرا لیا، اس کے فضل نے کرا لیا۔ تو اپنی عاجزی کو بتاتے رہنا، اپنے آپ کو عاجز پیش کرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ عبادت کا اثر، سمجھے؟ عبادت کے بعد تکبر آ گیا، غرور آ گیا، شیخی مارنے لگا، میں اتنے نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنے زکوٰۃ دیتا ہوں، میں اتنا کیا ہے نوافل پڑھتا ہوں، میں اتنے روزے رکھتا ہوں، یہ سب گناتے ہوئے جاتا ہے، گناتے ہوئے جاتا ہے، شیخی مارتا ہے، بگاڑتا ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں، عبادت کا اثر اس کے اندر نہیں آئے، اور بندہ اس کا نام ہی رکھا گیا ہے اس لیے کہ یہ عاجز ہے۔ جی، کبر کسے بولے؟ کبر کسے بولے؟ بڑائی۔ کبر کسے بولے؟ بڑائی۔ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، بار بار بولتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، تو بڑا نہیں ہے تو سب چھوٹے ہو، جی، سب چھوٹے ہو، اللہ ہی بڑا ہے۔ جب اللہ بڑا ہے تو بندہ کیا چھوٹا ہے؟ اللہ کی بڑائی بولنے والے تیرے چھوٹے پن کو ظاہر کر، یہ ہے کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت کا ماحصل بندے کے اندر، آپ عبادت گزار کے اندر کیا آ جانا چاہیے؟ عاجزی آ جانا، انکسار آ جانا۔ نمازی ہے تو عاجز، حاجی ہے تو عاجز، قاری ہے تو عاجز، عالم ہے تو عاجز۔ نماز کو یا عبادتوں کو ایک ثمر کہیے آپ، پھل، کیا ہے؟ ثمر، پھل، پھل، جی، ثمر بولتے ہیں پھل کو، ایک پھل کہیے۔ کیا پھل لگ گئے ہیں درخت کے اندر تو ٹہنیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو درخت میں لگے ہوئے پھل سے ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، سمجھے؟ اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتی ہیں، تو عبادت کا وزن کیسے برداشت کر لیں؟ سب اسی لیے نماز کے آخر میں دعا بھی مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھائے، مولا قبول کر لے، مولا قبول فرما، اپنے فضل سے قبول کر لو مولا، اپنے آپ بھیک دے دیجیے مولا، میں نماز پڑھا ہوں اس لیے نہیں مانگتا ہوں، بھیک دینے والے آپ ہی، آپ کے سوا کوئی بھیک دینے والا نہیں۔
تو معلوم ہوا انتہائی عجز و نیاز کا نام عبادت. عبادت عجز و انکساری کا نام، عبادت فرما برداری کا بھی نام ہے. سمجھے؟ عبادت فرما برداری کا بھی نام ہے، عبادت پیروی کرنے کا بھی نام ہے. جی تو فرما برداری کو اطاعت کہتے ہیں، پیروی کرنے کو، فالو کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں. 3 باتیں آپ کو بتاؤں. پہلے عبادت، اطاعت اور اتباع. عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ تلاوت ہو. سمجھے؟ کچھ بھی ہو، یہ عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ خاص سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، کعبے کا کرتے مگر اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہے. مگر وہی طواف دوسری جگہ کا نہیں کرنا. سمجھے؟ جاہل پیروں میں نہیں جانا، وزندار بن کے رہو. تو معلوم ہے وہ عبادت ہوگی. اطاعت، عبادت میں عبادت کس کے لیے؟ خاص اللہ. اب اطاعت اللہ کے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے، بڑوں کی بھی ہے، امیر کی بھی ہے. اطاعت کے معنی کیا ہے؟ فرما برداری. اطاعت کے معنی فرما برداری. فرما برداری اللہ کی کرو، فرما برداری رسول اللہ کی کرو، فرما برداری ماں باپ کی کرو، فرما برداری بڑوں کی کرو، امیر کی کرو، حاکم کی کرو. تو فرما برداری میں سب ان کے اعتبار سے ان کی فرما برداری ہم پر لازم ہے. اب ایک ہے اتباع. اتباع کے معنی فالو کرنا، نقش قدم پر چلنا. تو اللہ کے نقش قدم پر تم چل نہیں سکو گے، اللہ کے طریقے کو پر نہیں چل سکو گے. سمجھے؟ اور ہر ایک کا آئیڈیل نہ بناؤ، ہر ایک کے نقش قدم پر مت چلو. آئیڈیل ایک جی ہمارا ہمارا جس کی ہم کو اتباع کرنا ہے وہ ایک. اللہ کی بھی اتباع نہیں. میں اللہ کی اتباع کرتا ہوں بولے مر جائے نہیں ہو سکتا. اللہ کھاتا نہیں، اتباع کر. جیئیں گے جیئیں گے. اللہ سوتا نہیں، اتباع کرو. جیئیں گے. تو معلوم ہوا اتباع اللہ کی بھی نہیں، اتباع اوروں کی بھی نہیں، اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع. تو 3 باتیں معلوم ہو گئیں. عبادت اللہ کے لیے، اطاعت و فرما برداری اللہ ہی کے حکم سے، رسول اللہ کی بھی ہے، اللہ ہی کے حکم سے امیر کی بھی ہے، اللہ ہی کے حکم سے بڑے کی بھی ہے، سلطان کی بھی ہے. فرما برداری اس سے اعتبار جی. اتباع جس کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں، جس کو ہمارا سمجھے، جس کو ہم فالو کریں، وہ ایک ہی. وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول. اب پیر کے طریقے پر چلو. مثال پیر کے طریقے پر چلو، صحابہ کے طریقے پر چلو، یہ بات بھی ہے. تب صحابہ کا طریقہ کس کے لیے؟ رسول کے لیے. اور صحابہ کا طریقہ وہی ہے جو رسول کا طریقہ ہے. تو صحابہ کی جس نے اتباع کر لی اس نے رسول اللہ کی اتباع کر لی. جس نے پیر کی اتباع کر لی اس نے رسول اللہ کی اتباع کر لی. اگر وہ پیر متبع رسول ہو تب. پیر اگر متبع رسول ہو، داڑھی مڈایا ہے، مجھے اتباع کرو، بولتا نہیں رسول اللہ کا بنے. اب آپ ڈاکٹر اقبال کو بھی مت پیش کرو، ٹیپو سلطان شہید کو بھی مت پیش کرو، ان حقائق کو جائیں گے. اقبال کی بھی داڑھی تھی، ٹیپو سلطان کی بھی داڑھی تھی. اب اس بحث میں جانا. ارے ٹیپو سلطان ہی نہیں رکھے تھے ہمیں کرنا، ڈاکٹر اقبال ہی نہیں رکھے تھے ہمیں. ہم کو ٹیپو سلطان، ڈاکٹر اقبال ان کو سب دیکھنا نہیں ہے. پیر کو کس کی نسبت سے دیکھنا؟ رسول اللہ. رسول اللہ داڑھی رکھ کے ہمارا پیر بھی داڑھی.
دھڑ منڈا ہمارا پیر نہیں، خلاف شریعت چلنے والا ہمارا پیر نہیں. ہم تجھے پکڑے ہی ہیں رسول کے لیے. اپنے اپنی زندگی دے دی ہے تیرے حوالے رسول اللہ کے لیے. تو پھر وہ کیسا شیطان ہے جو مجھے رسول اللہ سے دور کرتا ہے؟ وہ رسول کی محبت سے دور کرتے ہیں، یہ لوگ رسول کی اتباع سے دور کرتے ہیں. یہ دونوں غلط. جب تک اتباع نہیں آتی تب تک محبت نہیں پیدا ہوتی. محبت کا تقاضا اتباع، محبت کا تقاضا اتباع، اور اتباع کا حاصل محبت. تو معلوم ہوا کہ قرآن کیا بول رہا ہے؟ اطاعت، عبادت، اطاعت اور اتباع، یہ تین چیز. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ٹھہراؤ. معبودان باطل، بت پرستی کرنے والے بے ایمان لوگ، معبودان باطل کی بت پرست کو پوجنے والے لوگ، اب منچلے لوگ اولیاء اللہ سے محبت اور ان کی چاہت کو ان لوگوں میں جوڑ دیتے ہیں. یہاں ذہن صاف رکھو جی. کیا فرق؟ انہوں بھی جا کو پھول چڑھاتے ہیں، انہوں بھی جا کو ان کو پکارتے ہیں، انہوں بھی ان کو پکار. فرق کیا ان کا ہمارا فرق کیا؟ یہ سب نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہاں برابر برابر. قرآن بھی بول دیا. میں بول رہا ہوں نا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وہ جو آیتیں پڑھتے ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور تسلسل سے پڑھ رہے ہیں. جسے ایک آیت بھی نہیں چھوٹی علم کے سورے سے لے کے سب تسلسل سے پڑھے. مشرک میں اور مومن میں فرق کیا ہے؟ مشرک اور مومن میں فرق کیا ہے؟ اولیاء کے ماننے والوں میں اور بتوں کے ماننے والوں میں کیا فرق ہے؟ بتوں کا ماننے والا مشرک وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بتوں کو عالم کے معاملات میں دخیل کرتا ہے. اللہ کے الوہی شان الوہیت میں اس کو حصہ دار بناتا ہے. جی دنیا کے معاملات میں اس کو دخیل بناتا ہے، داخل کرتا ہے، اور اللہ کی سمجھے شان الوہیت میں کیا ہے؟ اس کو حصہ دار بناتا ہے. حصہ دار سب کچھ اللہ یہی ہے، یہی ہے. اب ایمان والا کیا کرتا ہے؟ اللہ والوں کا اختیار مانتا ہے، وہ ان کا ذاتی نہیں ہے. یہ مانتا ہے کہ وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں عالم کا اختیار دیا ہے. تب اس کے پاس مقصد، مراد، مطلب، مقصود کیا ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات نے جب ان کو اپنا محبوب بنا کر ان کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے اختیار پر نہیں ہے. وہ مشرک لوگ بتوں کو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو، کیونکہ اللہ اپنا اختیار دشمنوں کو نہیں دیتا، غیر کو نہیں دیتا، محبوب ہی کو دیتا. ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم بھی ہماری چیئر، یہ چیئر ہے ہماری یا یہ بیان ہے ہمارا، ارے گرے کو دے دیں گے، آج چھٹی ہو جائے کوئی بات نہیں، مگر دینا ہے تو اس کو دیں گے جو ہمارے انداز کے بیان کا حق ادا کرے، ہماری کمی محسوس نہ ہو. اب وہ جو کام کرنے آیا ہے درس بولنے کے لیے، وہ ہمارا چاہنے والا ہے، اور آپ جب اس سے درس سنتے ہیں، آپ جب اس سے درس سنتے ہیں تو پورا خیال آپ کا ہماری طرف، پورا ذہن آپ کا ہماری طرف. اور آپ جب باتیں کر لیتے، شاہ صاحب تو نہیں آئے تھے مگر مولانا کو بھیجے تھے، مولانا کو اختیار دیے تھے، انہوں نے درس بیان کیا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کو اختیار دیتا ہے. مومن اہل اللہ کو کیا کس انداز سے مانتا ہے؟ اللہ کیا؟ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے خاص بندے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے.
اللہ نے دیا. اور کافر کیا کہتا ہے؟ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کا ذاتی ہے، وہ اللہ کے حصے دار مان. تو حصے دار مت بناؤ. یہاں ایک بات ہمارے آقا نعمت نے شرک کے متعلق بتائی تھی، وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں. کیا حکم ہے؟ شرک مت کرو کی بات کہیں نہیں ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. ٹھہرانا الگ ہے، کرنا الگ ہے. یہ 2 انگلیاں ہیں، 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، مگر کیا 2 انگلیاں برابر ہیں؟ جی، اس کو باندھ دیے، جوائنٹ کر دیے، کیا دونوں برابر ہیں؟ دونوں انگلیاں ہیں، جوائنٹ ہیں، ملی ہوئی ہیں، کیا دونوں ایک ہیں؟ کیوں دونوں ایک ہیں؟ اس کو بھی انگلی بولتے ہیں، اسے بھی انگلی بولتے ہیں. جی ایک. تو معلوم ہوا یہ دونوں انگلیاں بتا رہی ہیں کہ دونوں قریب ہو کر بھی دونوں ایک نہیں ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے مخلوق جتنے بھی میرے قریب ہو جائے وہ میرے برابر نہیں. سمجھے؟ مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، چاہے وہ نبی ہو کہ ولی ہو کہ کوئی بھی غوث و قطب ہو، اس کے پاس جو بھی ہے وہ میرا دیا ہوا ہے. میری دی ہوئی چیز اس کے پاس ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں. جی، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ذاتی ہے. سمجھے؟ اللہ غنی ہے نہیں ہے؟ غنی کو دوسرے معنی میں کیا بولتا؟ دولت والا، مال والا. جی، مالدار کو مالدار نہیں بولیں گے، دولت والا نہیں بولیں گے. اللہ علیم ہے نہیں ہے؟ عالم کو کیا بولیں گے؟ علم والا. علیم کیا ہے؟ علم والا. جی، اب جو عالم بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ شرک کرتے ہو تم، اب اس سے پوچھا آپ عالم ہیں؟ میں عالم ہوں. عالم بول کر جو بیٹھ کر بیان کرتا ہے، غیر اللہ کے خلاف بولتا ہے نا، وہ اسی عالم سے پوچھے علم آپ کے پاس ہے نہیں، آپ عالم ہیں؟ ہاں جی. اللہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس علم نہیں، علم ہے. تو پھر شرک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. اللہ بھی عالم، اللہ بھی جاننے والا، تو آپ بھی جاننے والے کیسے ہوئے؟ نہیں، اللہ نے مجھے علم دیا. معلوم ہوا اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے چاہت دی ہے، اللہ نے کرم کیا ہے. سمجھے؟ جیسا آپ کو اللہ نے علم دیا ہے ویسے اللہ نے اپنے محبوبوں کو اختیار دیا ہے. جیسا آپ کو اللہ نے مال دیا ہے ویسے اللہ نے کائنات اپنے محبوبوں کے ٹھوکر میں ڈالا. تو شرک کرنا اور شرک ٹھہرانے کو میں سمجھا رہا تھا آپ کو کہ شرک مت ٹھہراؤ. تو یہاں یاد رکھو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ 2 انگلیوں کی مثال دی ہے میں. جی، یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ لگنے کے باوجود، جوائنٹ ہو جانے کے بعد ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اگر کوئی کہے دونوں ایک ہے تو اسے کیا بولیں گے آپ؟ بے وقوف بولیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ آثار میں، نہ عظمت میں، نہ تکریم میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تم اللہ اولیاء کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، اولیاء اللہ کو اس کا شریک، مطلب کہ کلمہ کیا ہے؟ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. یہ اعلان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کو تم لا کر کسی کو شریک بتاتے ہو تو یہی سب سے بڑا شرک ہے. سمجھے؟ بے جوڑ کے سامنے لا کر جوڑ بتا دے. اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں، وہ اکیلا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خدا کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے.
اللہ والے ہوں، انبیاء ہوں، بزرگان دین ہوں، جو بھی ہوں، ان تمام کو ہم اللہ کا محبوب بن کر، اللہ کا دیا ہوا اختیار مان کر ان کی غلامی میں جاتے ہیں۔ بتوں میں اور کافروں میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان کو، وہ اپنے بتوں کو کائنات کے نظام میں دخیل مانتے ہیں اور شان الوہیت میں ان کو اپنا حصہ دار مانتے ہیں۔ ہم اولیاء کو اللہ کی شان میں حصہ دار نہیں مانتے اور کائنات میں ان کا دخیل ہونا ہم نہیں مانتے۔ کائنات میں اللہ کی عطا سے نظام کائنات چلانے کا حق رکھنے والا مانتے ہیں۔ بس وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات و صفات و افعال و آثار میں کسی چیز کو بھی شریک مت کرو۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو آگے میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد اب بندے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مخلوق کا حق ادا کرو۔ کس کا حق ادا کرو؟ مخلوق کا حق ادا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات پر چلنے کے بعد اب کدھر آؤ تم؟ مخلوق کی طرف۔ تم ادھر دیکھو، ان میں سے پہلا ماں باپ کو لایا گیا، سمجھے؟ عبادت کے بعد، اطاعت رسول اور اتباع رسول کے بعد مخلوق میں سب سے پہلے کدھر لایا گیا؟ ماں باپ کی طرف لایا گیا، اس لیے کہ سارے رشتے جو ہیں اسی سے قائم ہوتے ہیں اور اس رشتے کے برابر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تنہائی میں غور کرو، میں بہت بڑا 30 مار خواہ ہوں، میں بہت بڑا کیا پہنچا ہوا ہوں، میں بہت بڑا یہ ہوں، مگر اس عالم میں آنے کے لیے نسبت یہی تو دو ہے۔ اگر یہ دونوں کی نسبت سے میں دنیا میں نہ آیا ہوتا تو میں عالم کہاں سے ہوتا، میں دولت مند کہاں سے ہوتا، میں حکمران کہاں سے ہوتا، میں حسن و جمال والا کہاں سے ہوتا۔ یہ دونوں کی نسبت ہے کہ دونوں نے مجھے دنیا میں لایا ہے۔ تو اس وقت قرآن فرماتا ہے اللہ کی عبادت، رسول کی اتباع کے بعد تمہارے اوپر سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے، سمجھے؟ حضور فرماتے خاک ہو جائے ان کی ناک، خاک آلود ہو جائے ان کی ناک، خاک آلود ہو جائے ان کی ناک، خاک آلود ہو جائے ان کی ناک۔ خاک آلود کا مطلب یہ محاورہ ہے، وہ یہ مطلب کیا ہے؟ وہ ذلیل ہو جائیں، وہ رسوا ہو جائیں، خاک آلود ہو جائے ان کی ناک۔ حضور جلال سے بول رہے ہیں تو صحابہ لرز گئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا خاک آلود ہو جائے اس اولاد کی ناک جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیا ہے تو وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا۔ جی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں، سمجھے؟ تو دونوں کی خدمت، اب ان کی خدمت کیا ہے؟ تم پہلے ان کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کے آرام کا خیال رکھو، ان کے سکون کا خیال رکھو۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم بے سکون تھے بچپن میں تو انہوں نے اپنے گودہ میں اٹھا کر کے تمہیں سکون دیا۔ قرآن فرماتا آگے 15ویں پارے میں آئے گی بات، وہ 15واں پارہ آنے تک کتنے سال گزرنا ہے جی، اور اوف نہیں کہنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اللہ کی عبادت کے بعد، رسول کی اتباع کے بعد جہاں بھی جائیے
حقوق العباد میں پہلا درجہ ماں باپ کا حق ہے. میں کیسا مینٹین کروں؟ جورو بھی مانتی نہیں، جورو نہیں مانتی تو جورو جو مانتی ہے وہ کرو، جورو جو مانتی ہے وہ کرو، مگر ماں باپ کی خدمت جو کرنا ہے وہ آپ کرو. جورو نہیں پکا کر دیتے، آپ اس کے پکا نہیں کی نہیں پکڑتے ہونا دوسرے لال وہ بھی نہیں، وہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، اس کا حق ہے، آپ نے اپنا لیا ہے. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کو دنیا میں لایا ہے. وبالوالدین احسانا، سرکار فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. من چلے لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے پیر نہیں پڑنا چاہیے، سجدہ کے جیسا ہو جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے. شریک سمجھا ہی نہیں، اگربتی میں شریک سمجھے، عود میں شریک. تیری جنت نہیں بنتی اس وقت تک جب تک کہ عود نہ ہو. جنت میں عود کا جھاڑ ہے، دیکھنا ہے جا کر دیکھو صبح میں، دیکھ کر آ کے بول. ہاں وہ شریک ہے، یہ شریک ہے، پھول لگانا شریک ہے، وہ کرنا شریک. کیا شرک ہے کیا سمجھا؟ جو زبان پر آ گیا بول دیا. اور شرک نہیں کرنا چاہیے، توحید ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ توحید ہونا چاہیے. توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ ارے غیر تو غیر، خود بھی نہیں رہنا. سمجھے؟ یہ کر لینے کا نام ہے توحید. ایک ماننے کا نام ایمان، اور یہ کر دینے کا نام توحید. غیر خدا نظر میں رہے ہی نہیں. سمجھے؟ غیر خدا نظر سے ہٹے بس خدا رہے. غیر خدا نظر سے ہٹے بس خدا رہے. ہر دم تمہاری یاد رہے تذکرہ. بات سمجھ میں آئے؟ عامر کی کیا بساط کے اسرار جو کہے، سرکار عامر کی کیا بساط کے اسرار جو کہے، نوری پیا کے سامنے تو آئی نہ رہے. نوری پیا کے سامنے تو آئی نہ رہے. تو بہرحال معبود اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان، حسن سلوک. آپ کی کمائی میں ان کا حق ہے، آپ ان کی پراپرٹی میں نہیں لیتے. ان کی پراپرٹی اگر ہے تو نہیں لیتے، حصہ دار بنتے ہیں نا. جب ان کے پراپرٹی کے حصہ دار ہیں تو ان کی خدمت میں کیوں نہیں آگے آتے؟ تو قرآن اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہر، اور یاد رکھو ماں باپ کی جو خدمت نہیں کرتا ہے اس بات کو بھول جائے، وہ اس کی اولاد اس کی خدمت کرے. ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے کی اولاد بھی اس کی خدمت نہیں کرتی. ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں جنت کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، جنت کی چوکھٹ کو بھی بوسہ دینا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا جنت کا بوسہ لینا چاہتا ہے تو جا اپنی ماں کے تلووں کا بوسہ لے. اور جنت کا دروازے کا بوسہ لینا چاہتا ہے تو اپنے باپ کی پیشانی کا بوسہ لے. جی ماں باپ انتقال کر گئے، نہیں ہے کس کا بوسہ لوں؟ نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا جا اپنے ماں کی خبر کے 35 بوسہ لے، اپنے باپ کی خبر کے سرانے کا بوسہ لے. پھر عرض کرنے لگے نشانی نہیں ہے، وہ زمانہ ہو گیا معلوم نہیں ہے کہاں ہے کدھر ہے. آپ نے فرمایا ایک چھڑی لے، 2 لکیر لا، تصور کرو یہ ماں کی خبر ہے ادھر 35 بوسہ لے، یہ باپ کی خبر ہے ادھر سرانے. ساری نعمتیں ملیں گی، ماں باپ کی دولت نہیں ملے گی. قرآن کی تعلیم ہے یہ اعلان نہیں ہے.
تعلیم ہے، عمل کرنے کو کہا جا رہا ہے، مسلمان اس پر عمل کرے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کو میں نے کیا بتایا؟ عجز و انکساری۔ عبادت سے کیا پیدا ہو جانا چاہیے؟ عاجزی اور انکساری۔ تو یاد رکھیے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب یہ بالوالدین احسان، ساتھ اور رشتہ داروں کا بھی حق یہاں آ رہا ہے۔ لفظ احسان کیا ہے؟ یہ لفظ احسان جو ہے وہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی ایک صفت ہے، سمجھے؟ جب اللہ کی عبادت میں کامل ہو گیا تو اللہ تیری عبادت کو قبول کرتا ہے تو اپنے احسان کی سوالی صفت کا تجھے آئینہ بنا لیتا۔ اب خدا کا صفت کا جلوہ تیرے اندر آ گیا ہے، یہ معلوم کرنا ہے تو ماں باپ کی جو خدمت کرتا اسے دیکھ لو، یہ خدا کی صفت احسان کا جلوہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان۔ یاد رکھیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 باتوں کا حکم دیا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 10 باتوں کا۔ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی ذات میں کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کا حق ادا کرو، وَالْمَسَاكِينَ، مساکین کا حق ادا کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، تمہارے قریب رہنے والے پڑوسیوں کا حق ادا کرو، تمہارے دور رہنے والے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرو۔ جی وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور اپنے ساتھ میں رہنے والے ساتھیوں کا بھی حق ادا کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راستے میں جو مسافر ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے قبضے میں باندی غلام جو آ گئے ان کا بھی حق ادا کرو۔ 10 باتوں کا حکم 5 باتوں سے منع کیا۔ اس آیت میں کتنے کام کرنے کا حکم دیا گیا؟ 10 آیتوں کا، اور 5 باتوں کا سے منع کیا گیا، جس میں سے ایک کیا ہے؟ تکبر، تکبر کرنے سے منع کیا گیا، اور شیخی یعنی شیخی بگارنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، خود پسندی، خود پسندی جسے کہتے ہیں، تکبر سے منع کیا گیا، خود پسندی سے منع کیا گیا، بخل سے منع کیا گیا، بخیلی نہیں کرنا، اور بخیل سمجھے بخیلی بھی نہیں کرنا، اور لوگوں کو بخیل بنانا بھی نہیں۔ جی، اور 5ویں بات کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپانا بھی نہیں، بیان کرنا۔ یہ 5 باتیں ہیں جو جس سے منع کیا گیا ہے، اور 10 باتیں ہیں جس پر حکم کر دیا گیا کہ اس پر تم چلو۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے اگر ماں باپ کفر کی حالت میں، اور ہم کو اللہ نے، ان کے اولاد کو اللہ نے اسلام کی، ایمان کی توفیق دے دیا، وہ اس راستے پر، اور ہمارا راستہ الگ ہو گیا، یا ماں باپ سمجھے مسلمان ہیں، ماں باپ اگر کافر ہیں، وہ بدل گئے ہیں، پہلے مسلمان رہ کر کافر ہو گئے، یا پہلے وہ ہم کافر تھے مسلمان، ہم میں سے کوئی کافر تھا مسلمان ہو گئے، تو کفر کی حالت میں جب ماں باپ کو پاتے ہیں تب بھی اسلام یہ کہتا ہے ماں باپ کی حیثیت سے تم ان کا حق ادا کرو۔ کافر بھی اگر ہیں ماں باپ
تو ان کے کفر کو مت دیکھو، تمہارے رشتے کو دیکھو. تو کفر کی حالت میں بھی ماں باپ کا کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے. اب اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسان وبذی القربى، اور اپنے آپس کے رشتہ داروں کا حق ادا کرو. ماں باپ کے بعد اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں، ماموں ہے، چچا ہے، پھوپھا ہے، خالہ ہے، جی ان کا کیا کرو؟ حق ادا کرو. کیا حق ادا کرو؟ غربت ہے تو دو، بھوکے ہیں تو کھلاؤ، تکلیف میں ہے تو ان کی تکلیف دور کرو. اچھے کیا ماں؟ بچہ کم کم گزارے نہیں؟ کیا بولوں دادا، کیا تکلیف؟ اللہ اچھا کرتا چھوڑ. وہ بات آپ ہی کو بولنا ہے کیا؟ اللہ اچھا کرتا، سمجھے؟ پہنچا دینا ہم کا. یاد رکھیے ہم کو اللہ مال دیا ہے ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی بنا، اولاد کی پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں، حقداروں کا حق ادا کرنے کے لیے. بٹ جو میں سمجھتا ہوں شاید اس جگہ سے، مسجد محمودیہ سے اور کوئی مسجد ایسی نہیں رہے گی جہاں دینے کا کی تعلیم دی جاتی. جو یہاں غریب بھی آ کر دیتا ہے، امیر ہو رہا ہے. غریب بھی دے رہا اگر یہاں امیر ہو رہا ہے. 7 موٹے شکر لے رہے ہیں، 1 موٹا شکر نکالیں کہ مرید. میرا پیر تو جو ہے قربانی دینے کی تعلیم دیتا ہے. ہاتھ خالی ہو، خالی ہاتھ پہ جو ہے تو بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. پانی لینا ہے، موٹر ڈالنے سے پہلے، جب پانی موٹر آن کرنے سے پہلے تھوڑا پانی ڈالو. نہیں ہے نا پانی، نہیں ہے کیا کروں؟ بھیک مانگو پڑوس سے، ذرا پانی دے بھائی. موٹر جل جائے گی. پانی نہیں ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ موٹر جل جائے گی. کیا ہوگا نتیجہ؟ پانی نہیں آئے گا. ایسے اللہ سے دولت لینا ہے، ڈال اپنے طرف سے بھی. 100 روپے، 25 روپے، 500 روپے، 5000 روپے ڈال، لاکھوں روپے لینے کی اگر حاجت ہے تجھے، دینے کی ذرا عادت تو کر لے. بات سمجھ میں آئی؟ بڑوں کا طریقہ رہا ہے، مٹھی کی 11ویں کرتے تھے. مٹھی کی 11ویں کرتے، چاول اٹھا کے اس میں ڈال دو، چاول اٹھا کے ہر مہینہ 11ویں کرتے تھے. بڑی بڈیاں، بڑی لوگ، شاید آپ لوگوں کو یاد، آج بھی بار مقامات پر کرتے ہیں. یہ سب برکت ہے. سمجھے؟ برکتوں والی چیز کو آپ نے لوگوں نے شرک سمجھ کر کے بند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو چھین لیا. سمجھے؟ روزانہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ روزانہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور چیزیں جو مل رہی ہیں وہ بھی کیسی چیزیں مل رہی ہیں؟ بیکار کی چیزیں. اتنے روپے دینے کے بعد بھی وہ یہ گھر میں گھی مسکا پگھلائے تو اس کی خوشبو 10 گھروں تک جاتی تھی. جی نہیں جاتی تھی؟ ہاں. اب وہ کمرے کے باہر بھی نہیں آتی. کھائے تو بھی نہیں آتی. ہنس کر بات پاس کرنا نہیں، ٹائم پاس کی بات نہیں ہے، فکر کی بات ہے. فکر کی بات ہے. جی تو بہرحال حقوق ادا کرو. وبالوالدین احسانا وبذی القربى، کس کے؟ قرابت داروں کے. یہ قرابت دار جو ہیں ان کا حق ادا کرو. پہلے ان کے گھر میں پہنچاؤ. جی وبذی القربى والیتامی، اسی پر اکتفا نہیں کر لینا. ماں باپ کے بعد کسے دینا؟ قرابت دار. قرابت داروں پر وہ ہمارا خاندان ہمنا، ہمارا قبیلہ ہمنا، دوسرا کا کہاں سے لے کر آنا، دوسرے سے کہاں سے لے کر آنا. جو اور دیا ہے دیو. یتیموں کو دینا.
سمجھے؟ یتیم اور بیوہ کو دیکھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیم اور بیوہ کی مدد اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، قیامت کے دن جب قیامت قائم ہو کر جنت میں بھیجا جائے گا تو وہ اور میں دونوں اتنے قریب ہوں گے جتنے دو انگلیاں. کل یہ ڈگر مار کے سو گئے. وہ مومن کا گھر ہی نہیں جس کے گھر میں پڑوسی بھوکا مر رہا ہو اور وہ آرام کھا کے سو رہا ہے. تو بذل قربا والیتاما، سمجھے؟ اس کے بعد والمساکین. مساکین کسے بولے؟ یتاما جن کے باپ کا سایہ نہ ہو. مساکین محتاج، منگولال نہیں، محتاج. کیا محتاج؟ حالت ایسی ہے معلوم پڑتا نہیں کہ یہ محتاج ہے، نہ کسی سے پوچھتا ہے نہ ہی اس کی حالت اظہار کرتا ہے. سمجھو؟ ایسا ہے، ایسے کو پہچان کر اس کی خدمت ایسی کرو کہ اسے اپنے محتاجی کا درد نہ ہونے پائے. والیتاما والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب. پڑوسیوں کا، پڑوسیوں میں دو، نزدیک والے بھی دور والے بھی. اب پڑوسیوں کی تین قسمیں، پڑوس کے تین قسم. ایک وہ قسم ہے جن کے حقوق ہمارے تین اعتبارات سے ہیں. ایک اسلام، مسلمان ہے. دوسرا پڑوسی ہے جی. تیسرا رشتہ دار ہے. مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی. یہ تو اس کا اول درجہ ہے. تین اعتبارات سے حقدار ہے، مسلمان کے اعتبار سے بھی اور رشتہ دار کے اعتبار سے بھی اور ایک وہ ہے جو دو اعتبار سے حقدار ہے جی. مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی. مسلمان ہے، کیا نہیں ہے؟ رشتہ دار نہیں بلکہ. تو اس کا حق کتنے بار ہو، کتنے درجے ہو؟ دو. تین درجے کا ایک اور دو. اور ایک ایسا ہے جس کا حق ایک درجے پر ہے. وہ کیا ہے؟ نہ وہ مسلمان ہے اور نہ ہی وہ رشتہ دار ہے. نہ ہی وہ مسلمان ہے اور نہ ہی رشتہ دار ہے، بلکہ کیا ہے؟ پڑوسی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب بھی ایک مرتبہ بکری کٹی، سمجھے؟ بکرے کا گوشت آج 1 کیجی لانے ڈرتا ہے. ایک اعتبار کیا ہے با؟ صرف کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بکری کٹی، سالن بنا، تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں بچوں سے لے جاؤ، پڑوس میں یہودی ہے، اس کے گھر میں بھی سالن پہنچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما جو بی بی عائشہ کی بہن ہے ان سے فرماتے ہیں آئے اسما، جب تمہارے ہاں بہتر سالن بنے، گوشت کا سالن بنے تو اس میں پانی ذرا زیادہ ملا کر شوربا بڑھا دو. کیا بنا دو؟ شوربا. شیروا کے دن برابر شوربا، شوربا زیادہ کر دو، سمجھے؟ اور وہ شوربا زیادہ کر کے اس سالن کو پڑوس میں بھیجو تاکہ وہ خوشبو سے کہیں اس کو یہ درد نہ ہو میرے گھر میں بھی دولت ہوتی تو میرے ہاں بھی پکتا، یہ احساس اس کو نہ ہونے کا. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین نے آ کر مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کا حق بیان کیا، پڑوسیوں کا حق بیان کیا. اتنا بتاتے چلے کہ جبریل امین مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں اللہ کا حکم ہماری پراپرٹی میں بھی ان کا حق نہ بنا دے. اتنا. اب اس کو صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہم سے یوں فرمایا، ایسا حق ہے پڑوسی کا، ادا کرو ادا کرو. ہم ڈر گئے کہیں یہ حقوق بولتے 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 تمہارے جائیداد میں بھی حصہ دار ہیں وہ یہ نہ کہیں. اتنا حق کس کا؟ پڑوسی میں دو باتیں بتائی نہیں، والجار ذی القربى والجار الجنب. کیا ہے؟ نزدیک والے پڑوسی اور
دور سے مراد ہمارے مقام سے دور ہیں، اللہ نے ہم کو نوازا ہے تو اس پڑوسی کا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ صحابہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو۔ اس کے گھر میں تکلیف ہے، ہم نہ کہیں کو ذکر سے کیا ہے کہ کیسے اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو سمجھے، نوچنا چاہیے اپنے جسم کے حصے کو، پورا جسم سمجھے بےتاب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پڑوس میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، کوئی تکلیف آ گئی، یہی عبادت ہے، یہی اللہ کی خوشی، اللہ کو راضی کرنے کا نام ہی تو عبادت ہے نا۔ تو اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا۔ والجار ذی القربى والجار الجنوبی، والصاحب بالجنب، اور کروٹ کے ساتھ کیا ہے؟ کروٹ کے ساتھیوں کی تفصیل بیان کی مفسرین نے۔ کروٹ کے ساتھی میں پہلا بیوی، اچھا کپڑے پہناؤ، اللہ نے مال دیا تو زر زیور بناؤ، اچھا کھلاؤ، سمجھے، مہینے میں ایک بار کیا گوشت کھلاتے، روز کھلاؤ، بیوی کو خوش رکھو، پھول لے جاؤ گھر۔ کروٹ لفظ دیکھو کیسا آیا ہے یہاں، والصاحب بالجنب، کروٹ کی ساتھی۔ کروٹ کی ساتھی سے مراد مفسرین نے کیا لیا؟ بیوی۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں کروٹ کے ساتھی سے مراد اتنے قریب، ہمیشہ سمجھے ہماری زبان میں ناک کا بال بولتے نہیں، جیسے ہمارا کلاس میٹ، ہمارا اسکول کا ساتھی، ہمارا اسکول کا ساتھی، ہمارا بزنس کا ساتھی، ہمارا سفر کا ساتھی، سمجھے، کچھ لے لیے، بازو بیٹھا ہے کوئی، کافر ہی ہے، چاہے اسے دکھا نہ پیے الگ بات، جگہ تھوڑی تکلیف اٹھا لو، جگہ اسے دے دو، نہیں میں ریزرویشن کر ہٹ رہے، یہ ہٹ رہے اٹھ رہے بولنے والا وہ قوم، آئیے بیٹھیے بولنے والی یہ قوم۔ یہ کردار اور یہ کیریکٹر ہمارے آ جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر محبت عام ہو جائے۔ دنیا کو درس دینے والا خود سبق بھولا بیٹھا ہے، اور ان سے ہم امید کرتے ہیں انہوں کیا ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، کیا انہیں ہم اچھا دیکھتے ہیں، سے ہٹنا چاہیے۔ بزنس میں آپ کا ایک پارٹنر ہے، بے ایمان بھی اگر ہے اس کا بھی حق ادا کرو، ایمان والا ہے تو اس کا بھی حق ادا کرو، حصہ دار بنائے تو برابر حصہ دار بناؤ، برابر اس کا چیز پہنچاؤ۔ تو کروٹ کے ساتھی سے مراد یہ تمام ہے۔ بیوی، صرف بیوی کچھ پکڑ لیا کلاس میں لو، آپ کا اس کا ساتھی کیا ہے، آفس کا ساتھی، سمجھے، اپنا آپ نہیں دیکھ لینا، توشا کہیں کھولے اسے بھی بلا لینا، پڑوس ساتھ میں، یہ محبت۔ پیر بھائی تو جو ہے وہ تو ایسا ہے، اس دنیا کا بھی ساتھی آخرت کا بھی ساتھی، پیر بھائی کو دیکھتے ہی بلہار ہو جاتا، اس لیے کہ پیر بھائی کو دیکھتے ہی پیر یاد آتا ہے، اور پیر کو دیکھتے ہی نبی یاد آتا ہے، اور نبی کو دیکھتے ہی خدا یاد آتا ہے۔ یہ رشتے الگ ہیں، یہ کہیں کو یہ لفظ بول دیا بیٹھے بیٹھے، اس کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے پیر بھائی کا، سمجھے، اس کا حق کیا ہے؟ لا کر اپنے شیخ کے قدموں میں دولت نچھاور کر دینے سے بھی سمجھے کچھ نہیں ہے، سمجھے کچھ نہیں ہے، بہت تھوڑی سی چیز ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارا ایمان بنایا ہے، وہ ہمارا عقیدہ بنایا ہے، وہ ہمیں خدا سے ملانے کی باتیں کرتا ہے۔ والجار ذی القربى والجار ذی الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور راہگیر جو مسافر ہیں، میں نے کہا مسافر جو ہیں ان کا بھی حق ادا،
وما ملک